السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدنان وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں آل ان ون عدنان چینل۔ دنیا میں ایسی ہزاروں لاکھوں ہستیاں گزری ہیں جنہیں اللہ کو پانے کی طلب نے صحرا بصحرا دریا بدریا سفر کروایا۔ کئی بادشاہوں نے اس مالک حقیقی کو پانے کے لیے اپنی بادشاہی کو خیر آباد کہا اور اپنے خالق کی تلاش کی شدت نے انہیں وہ سختیاں دکھائیں جسے سہنے کے لیے محض اللہ کا فضل ہی درکار ہے۔ آج کی ہماری کہانی بھی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اللہ کو پانے کے لیے کیا کیا کیا، سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن فرج فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی تعمیری کام کے لیے مجھے کسی مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں بازار آیا اور کسی ایسے مزدور کو تلاش کرنے لگا جو میری خواہش کے مطابق ہو۔ یکا یک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ چہرہ شرافت و عبادت کے نور سے چمک رہا تھا۔ اس کا جسم بہت ہی کمزور تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل اور رسی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا، ایک موٹی چادر کا تہ بند باندھ رکھا تھا۔ میں اس کے پاس آیا اور پوچھا، اے نوجوان، کیا تم مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا، کتنی اجرت لوگے؟ اس نے جواب دیا، 1 درہم اور 1 دانک، یعنی درہم کا 6واں حصہ لوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جیسے ہی مؤذن ظہر کی اذان دے گا میں کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد دوبارہ کام شروع کر دوں گا۔ پھر جب عصر کی اذان ہوگی تو میں فوراً کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد کام کروں گا۔ اگر آپ کو میری یہ شرائط منظور ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ آپ کوئی اور مزدور دیکھ لیں۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ میں اسے لے کر اپنے گھر آیا اور کام کی تفصیل بتا دی۔ اس نے کام کے لیے کمر باندھی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب مؤذن نے ظہر کی اذان دی تو اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن نے اذان دے دی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ نوجوان دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور بڑی ہی دیانتداری سے اپنا کام کرنے لگا۔ عصر کی اذان ہوتے ہی اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن اذان دے چکا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ اور نماز پڑھ لو۔ نماز کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور غروب آفتاب تک کام کرتا رہا۔ پھر اس نے اپنی طے شدہ اجرت لی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی تو مجھ سے میری بیوی نے کہا، اسی نوجوان کو لے کر آنا کیونکہ اس کے عمل سے ہمیں بہت نصیحت حاصل ہوئی ہے۔ وہ بڑا ہی دیانتدار ہے۔ چنانچہ میں بازار گیا تو مجھے وہ نوجوان نظر نہ آیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے، کیا آپ اسی کمزور نوجوان کی بات کر رہے ہیں جو سب سے آخر میں بیٹھتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اسی کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، وہ تو صرف ہفتہ کے دن آتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی دن کام نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں واپس آ گیا اور ہفتے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر بروز ہفتہ میں دوبارہ بازار گیا تو میں نے اس پرکشش و عظیم نوجوان کو اسی جگہ موجود پایا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں، لیکن میری شرائط وہی ہوں گی جو میں نے پہلے بتائی تھی۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آیا اور میں نے اسے کام کی تفصیل سمجھا دی۔ وہ بڑی دیانتداری سے پہلے کی طرح کام کرتا رہا اور اس نے کئی مزدوروں جتنا کام کیا۔ شام کو میں نے اسے طے شدہ اجرت سے زیادہ رقم دینا چاہی تو اس نے زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے بہت اصرار کیا مگر وہ نہ مانا اور اجرت لیے بغیر ہی وہاں سے جانے لگا۔ مجھے اس بات سے بڑا رنج ہوا کہ وہ بغیر اجرت لیے ہی جا رہا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اجرت دے دی۔ اس نے زائد رقم واپس کر دی اور طے شدہ مزدوری لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ ہمیں مزدور کی ضرورت پڑی تو میں ہفتہ کے دن بازار گیا اور اسی نوجوان کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے اور مزدوری میں 1 درہم اور 1 دانک، یعنی درہم کا 6واں حصہ اجرت لیتا ہے۔
وہ روزانہ ایک دانک اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ آج وہ بیمار تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ میں نے پوچھا وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں مکان میں رہتا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو وہ ایک بڑھیا کے مکان میں موجود تھا۔ بڑھیا نے بتایا کہ یہ کئی دنوں سے بیمار ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ سخت بیماری میں مبتلا ہے اور اینٹوں کا تکیہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سلام کیا اور پوچھا اے میرے بھائی، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا جی ہاں، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، کیا آپ اسے پورا کرو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ میں تمہارا کام ضرور پورا کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نوجوان نے کہا جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا اور زنبیل بیچ کر میرے کفن دفن کی اجرت ادا کر دینا۔ مجھے یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہے، مجھے اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا، اور میری جیب میں ایک انگوٹھی ہے، اسے اپنے پاس رکھنا اور میری تدفین کے بعد اسے امیر المؤمنین یعنی ہارون الرشید کے پاس لے جانا۔ جب ان کی شاہی سواری فلاں مقام سے گزرے تو انہیں کہنا میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، پھر انہیں یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، اور اس بات کا خیال رکھنا یہ کام میری تدفین کے بعد ہی کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا۔ پھر اس عظیم نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ بہرحال میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کا کفن دفن کیا اور پھر انتظار کرنے لگا کہ خلیفہ ہارون الرشید کی سواری کس دن نکلتی ہے۔ جب وہ دن آیا تو میں راستے میں بیٹھ گیا۔ امیر المؤمنین جاہو جلال کے عالم میں ہزاروں شاہ سواروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے چلے جا رہے تھے۔ جب ان کی سواری میرے قریب سے گزری تو میں نے بلند آواز میں کہا اے امیر المؤمنین، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے۔ پھر میں نے وہ انگوٹھی دکھائی۔ جب انہوں نے انگوٹھی دیکھی تو حکم دیا کہ اسے ہمارے مہمان خانے میں لے جاؤ، میں اس سے علیحدگی میں گفتگو کروں گا۔ چنانچہ مجھے محل میں پہنچا دیا گیا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید کی واپسی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور باقی تمام لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ بن فرج ہے۔ انہوں نے پوچھا تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے اس عجیب نوجوان کا سارا قصہ ان کو سنا دیا۔ یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ پھر جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا اے امیر المؤمنین، اس نوجوان سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ آپ نے فرمایا وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی خوب نیک ماحول میں پرورش کی اور اس نے قرآن پاک کا علم سیکھا۔ پھر جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میری دنیاوی دولت سے اس نے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی جس میں بہت ہی قیمتی یاقوت تھا اور اس سے کہا یہ میرے بیٹے کو دے دو تاکہ بوقت ضرورت اسے بیچ کر وہ اپنی حاجت پوری کر سکے۔ اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں اس کے متعلق بالکل کچھ معلومات نہ مل سکی۔ حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ نوجوان خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید کا شہزادہ تھا۔ مجھے تو اس وقت معلوم ہوا جب خود امیر المومنین نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ دوستو، یہ کہانی بیان کرنے کا ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم سب اس زندگی کو غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ خواہشات ہمیشہ انسان کو دھوکے میں رکھتی ہیں، یہاں تک کہ آخر کار موت انسان کی آنکھ بند کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔